السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ خوشیاں ہمارے آس پاس ہی ہوتی ہیں، بس انہیں محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ٹیچر تھے جو موسٹلی 9th کلاس کو اردو پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ 9th کلاس میں گئے تو انہوں نے بچوں سے کہا کہ آج ہم کتاب سے کچھ نہیں پڑھیں گے، تو سبھی بچے بہت حیران ہو گئے۔ تو ٹیچر نے کہا آج ہم کچھ مختلف اور دلچسپ سبق سیکھیں گے جو آپ کو کبھی کسی ٹیچر نے نہیں سکھایا ہوگا۔ اب سبھی بچے بہت غور اور توجہ سے سننے لگے کہ پتہ نہیں آج ٹیچر کیا پڑھائے گا۔ ٹیچر کے پاس کچھ بلینک پیجز تھے جن پر سینٹر میں ایک چھوٹا سا بلیک سرکل بنا ہوا تھا۔ ٹیچر نے وہ پیجز سبھی بچوں میں تقسیم کر دیے اور خود کلاس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے بچوں سے پوچھا کہ پیج پر دیکھو، اس پر کیا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ ایک بلیک سرکل۔ ٹیچر نے پھر بچوں سے پوچھا کہ پیج پہ غور سے دیکھو کہ اس پر کیا بنا ہوا ہے۔ اس بار بچوں نے کہا کہ ٹیچر ایک چھوٹا سا بلیک سرکل۔ ٹیچر نے پھر بچوں سے وہی سوال پوچھا کہ پیج پر غور سے دیکھو اور سوچ کر بتاؤ کہ اس پر کیا ہے۔ تو اس بار بھی بچوں کا جواب ایک جیسا تھا۔ ٹیچر نے ایک ہی سوال 9 سے 10 بار پوچھا تو بچوں نے وہی سیم جواب دیا کہ اسمال بلیک سرکل۔ تو ٹیچر نے ایک اسمائل دی اور بچوں سے کہا کہ میرے بار بار پوچھنے کے باوجود بھی آپ لوگوں کا جواب نہیں بدلا۔ پھر ٹیچر نے پیج ہاتھ پر اٹھا کر ذرا اوپر کیا تاکہ سبھی اسٹوڈنٹ کو نظر آئے اور اسٹوڈنٹ سے کہا کہ بار بار پوچھنے کے باوجود بھی آپ کا جواب اسمال بلیک سرکل تھا۔ حالانکہ جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بہت بڑا سفید ایریا جو کہ پیج پر موجود ہے۔ پھر اس نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ دیکھو پیارے بچوں، ہم انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی ڈھیر ساری خوشیوں اور نعمتوں سے بھری پڑی ہوتی ہے، مگر ہم انسان ایک یا دو دکھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو لے کر ساری عمر روتے رہتے ہیں۔ وہ دکھ بالکل اسی چھوٹے سرکل جیسے ہوتے ہیں اور خوشیاں باقی پورے سفید پیج جتنے۔ تو انسان کی سوچ اتنی محدود ہوتی ہے کہ اسے وہ سب خوشیاں نظر نہیں آتی جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، اور جو عطا نہیں کیا وہ ساری عمر اسی پر روتا رہتا ہے اور اس رونے میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ ان نعمتوں اور رحمتوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پاتا جو اس کے پاس موجود ہیں۔ ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ پیارے بچوں، اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع بناؤ اور مثبت سوچو، کیونکہ مثبت سوچ انسان کی زندگی میں مزید آسانیاں پیدا کرتی ہے، اور ہر بچہ مثبت سوچ لے کر اس دنیا میں آتا ہے، لیکن منفی سوچ رکھنے والے خاندان میں بچے اپنے بڑوں کی منفی طرز عمل اور منفی باتوں کا اثر قبول کر کے اپنے اندر منفی سوچ پیدا کر لیتے ہیں۔ تو ہر انسان کو اپنی سوچ کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی خوشی، انسان کی کامیابی ایک اسی کی سوچ پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ مثبت ہوئی تو سکسیسفل، اور اگر خدا نہ خواستہ منفی ہوئی تو ڈسٹرکشن۔ اس لیے اپنی سوچ کو مضبوط بناؤ، کیونکہ آپ کو آپ کی سوچ کامیاب کر سکتی ہے اور ناکام بھی۔ اور پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مثبت سوچ کو کیسے ڈیولپ کیا جائے۔ ہر وہ انسان جو فارغ بیٹھتا ہے اس کا دماغ شیطان کا گھر بن جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کبھی فارغ نہ بیٹھیں، کبھی تنہا نہ بیٹھیں، خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھا کریں تاکہ منفی سوچ آپ کے دماغ کو چھو کر بھی نہ گزرے۔ اور یقین مانیں، کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کرے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہیرو منفی حالات میں خیالات کو مثبت رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تبھی تو ہیرو کہلاتا ہے، کیونکہ اسے اپنی سوچ پر یقین ہوتا ہے کہ آج وہ زندگی میں جس مقام پر ہے ہمیشہ یہاں نہیں رہے گا، بلکہ بہتر سے بہترین کی طرف جائے گا۔ اور یہ میرے اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے، جو صبر و شکر سے کام لیتے ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، اور زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی تو اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔
کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، کامیابی محنت، مستقل مزاجی، سیکھنے، پڑھنے، قربانی اور سب سے بڑھ کر جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ اپنے کام کو دل سے اور محبت سے نہیں کرتے تو اس کام میں کچھ بھی نیا ڈسکور کرنے کا عمل رک جاتا ہے، اور پھر روز آپ ایک ہی کام بے دلی سے کرتے ہو جس سے صرف اتنا کماتے ہو جو آپ کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری کر دے۔ بس یہ بھی کافی ہے، برا تو نہیں ہے، مگر کامیاب وہ ہے جو اپنے لیے تو کماتا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے، جیسا کہ آپ کی ایک چھوٹی سی شاپ ہے۔ پہلے تو اس سے آپ صرف اتنا ہی کماتے تھے کہ جس سے آپ کا آپ کے روزمرہ کی ضروریات پوری ہو سکے اور آپ کے گھر کا گزارا چلے۔ پھر جب آپ نے محنت اور محبت سے کام کو جاری رکھا تو آپ اتنے گاہک آنے لگے کہ آپ نے 1 سے 2 مزدور بھی رکھ لیے۔ کس وجہ سے آپ کی اس شاپ میں ترقی ہوئی؟ کیونکہ آپ نے محنت کی اور اس محنت میں مستقل مزاجی بھی رکھی۔ محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے کام سے بھی محبت تھی۔ اب آپ نے شاپ پر 1 سے 2 مزدور بھی رکھ لیے اور کرتے کرتے یہ 100 سے 200 لوگوں کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس کو کہتے ہیں کامیابی، جس نے نہ صرف آپ کی زندگی بدل دی بلکہ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کی بھی زندگی بدل دی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے کوشش آخری سانس تک جاری رکھیں، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہوتی ہیں۔ بات کو مختصر کروں گی، اپنی سوچ بدلیے، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔